إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حاضرین جمع، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور کہا وما مسنا من لغوب، ہمیں ذرا برابر بھی تھکان نے ٹچ نہیں کیا، ہمیں تھکان لائق نہیں ہوئی، ہم نہیں تھکے. بعدہ انگنت درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، خطبے کا عنوان ہے اپنی اور اپنوں کی اصلاح. اس عنوان کے تحت میں نے قرآن مجید کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کا انتخاب کیا. اسی آیت کے تحت آج کے خطبے کے حوالے سے ہم اور آپ سمجھیں گے، ہم اور آپ یہ جانیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی اور اپنوں کی اصلاح کس طرح سے کریں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ہمیں سکھلا دی اور ہمیں ایک اہم پیغام دیا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جب بھی اس طرح سے آیت نازل ہوتی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اسقی علینا ادغاننا، کہتے تھے کہ ہمارے کان کھڑے ہو جاتے، یعنی کان لگا کر سنتے تھے. جو ایمان والا ہوتا ہے ایسی آیتوں کو کان لگا کر سنتا ہے. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قوا انفسکم، سب سے پہلی دعوت دی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وَأَهْلِكُمْ، سیکنڈ نمبر آتا ہے، دوسرا نمبر آتا ہے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کیونکہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کے اندر جو ایندھن کا کام کرے گا
وہ لوگ اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جس طرح ہم اور آپ چولہے کے اوپر لکڑا وغیرہ ڈال کر کاغذ وغیرہ ڈال کر ہم اور آپ اس کی تمازت اور تپش کو بڑھاتے، پیٹرول وغیرہ ڈال کر آگ میں اضافہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، لوگوں کو اندر ڈالا جائے گا اور ایندھن کے اندر اور اضافہ ہوگا اور پتھر سے اس کو جلایا جائے گا. پھر کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. کیوں بچاؤ؟ دوسرا ریزن بتایا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو کیوں جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ کیونکہ اس کے اوپر یعنی جہنم کے جو نگران فرشتے ہوں گے، جو نگہبانی کر رہے ہوں گے، جو واچ کر رہے ہوں گے، جہنمیوں کا واچنگ کر رہے ہوں گے، ایسے ہوں گے درست مزاج کے ہوں گے، سخت مزاج کے ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی ذرا برابر بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اگر کوئی جہنمی دہکتی ہوئی آگ سے چلائے گا، قرآن کہتا ہے یہ فرشتے ذرا برابر بھی، رتی برابر بھی ان پر رحم نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کا کام وہی ہوگا جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اس کام کو اچھی طرح سے بجا لائیں گے. یہ آیت کریمہ ہم اور آپ کو بہت سارے پیغام دیتی ہے، ان میں سے ایک اہم پیغام کہ اپنی اور اپنوں کی اصلاح کیجئے. کیوں؟ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کہتی ہے، اصلاح کا کام جو ہے نا، اصلاح کا کام سب سے پہلے خود سے کیجئے، خود کی اصلاح کیجئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ لوگوں کی اصلاح کرنے جائے تو آپ کو لوگ تانا نہ دے، جانے بھائی اپنا دیکھ لے، بعد میں لوگوں کی اصلاح کرنا. اسی لیے سب سے پہلی ضرورت ہم اور آپ کو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرے. اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے. یاد رہے، جب ایک گھر سدھر جاتا ہے تو ایک خاندان سدھرتا ہے، ایک خاندان سدھرتا ہے تو ایک سوسائٹی سدھرتی ہے، اور ایک سوسائٹی کے اندر جب بدلاؤ اور چینجنگ آتا ہے تو پورے سماج کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے. شروعات کہاں سے کرے؟ خود اپنے آپ سے کرے، اپنے آپ کی اصلاح کرے. اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کی، اپنے پورے خاندان کی، اپنے پورے سماج کی، اپنی پوری سوسائٹی کی اصلاح کیجیے. یہ آیت کریمہ ہم اور آپ کو اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ اصلاح کا کام کرنا ہو تو اپنے سے کیجیے، پھر اپنوں کی اصلاح کیجیے. کیوں؟ جس ماحول کے اندر ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے اندر خود کی اصلاح اور اوروں کی اصلاح ہم اور آپ کی اشد ضرورت بن چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اصلاح کا پہلو ہم اور آپ کس طرح سے اصلاح کریں. اصلاح کی شروعات، سٹارٹنگ جس کو کہتے ہیں نا، کہاں سے کریں؟ آیا نماز سے ڈائریکٹ اصلاح شروع کر دے لوگوں کی اصلاح کے؟ نہ ہو نماز کی طرف، نماز کی طرف. آیا لوگوں کو خیر کی دعوت دے؟ کس سے شروعات کریں؟ اصلاح کی شروعات سب سے پہلے عقیدہ توحید سے کیجیے. جس کے پاس عقیدہ توحید آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا، اس کی زندگی میں آپ نماز کو بھی بہتر طریقے سے پائیں گے، روزہ، زکوٰۃ، حج اور سارے احکامات کو آپ اس کی زندگی کے اندر بہتر طریقے سے پائیں گے. جس کو یقین ہو کہ ہمارا پروردگار ہماری بنانے والا اور ہماری بگاڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. عقیدہ توحید سے کیجیے. اسی لیے دیکھیے لقمان حکیم نے، آپ سورہ لقمان کو پڑھیے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کئی نصیحتیں کی کہ اونچی آواز میں بات مت کیجیے، ٹاپ مار کر زمین پر اترا کے مت چلیے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجیے. ان سب نصیحتیں ایک طرف، سب سے پہلے جو نصیحت کی،
سب سے پہلے اپنی اولاد کو ہم اور آپ جو نصیحت کرے، آج کے زمانے میں اشد ضرورت ہے اس چیز کی، کہا لقمان علیہ السلام نے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ انداز دیکھیے، بڑا پیارا انداز ہے، بڑا پیارا انداز ہے۔ کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک مت کر۔ کیوں ریزن بھی بتایا، ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو جس چیز سے روک رہے ہیں نا، اس کا ریزن بتانا بہت ضروری ہے، ورنہ بچہ یہی سمجھتا ہے یہ یار کیا یار میرا باپ بار بار سب چیزوں سے روکتے رہتا ہے۔ ریزن بتائیے اپنے بچوں کو، کارن بتائیے کہ ہم اور آپ، تم اے میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میں نے تم سے زیادہ زندگی دیکھی ہے، میں نے تم سے زیادہ اس دنیا کے اندر تجربہ کیا ہے، میں یہ چیز سے تمہیں جو روک رہا ہوں اس کا ریزن یہ ہے، اس کا کارن یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، یہ اپنے بچوں کو بتائیے۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے آگے کہا، ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا میں شرک سے تمہیں کیوں روک رہا ہوں پتا ہے؟ یقیناً شرک جو ہے، بے شک جو شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے۔ غور کیجیے، ابھی چھوٹا بچہ گناہ کو اتنا نہیں سمجھ سکتا، لیکن ظلم کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ جیسے مسئلہ ہے، ہمارا قبلہ اس طرف ہے، اس طرف میں نے کر لیا تو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم دوسروں کی عبادت کریں تو اللہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ یہ بتائیے اپنے بچے کو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیا کبھی ہمارے گھر کے اندر ہونے کی حیثیت سے، ہم تمام ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو بٹھایا اور یہ نصیحت کی، بیٹا شرک سے بچنا، بیٹا فلاں دوست سے مت ملنا، فلاں کے ساتھ مت گھومنا، فلاں جگہ مت جانا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ کہا کہ بیٹے شرک سے بچنا، مرتے دم تک توحید پہ قائم رہنا، عقیدہ توحید کو اپنایا؟ یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا، الا ماشاء اللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ مت کرنا، اس کے ساتھ مت گھومنا، فلاں جگہ مت جانا، فلاں مقام پر مت جانا، فلاں جگہ مت بیٹھنا۔ یہ ساری نصیحتیں ہم اور آپ کرتے ہیں باپ ہونے کی حیثیت سے، لیکن قرآن ہم اور آپ کو جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ یہ، اپنے بچوں کو بٹھائیے اور کہیے، بیٹا میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، تو عقیدہ توحید کو کبھی مت چھوڑنا۔ جب ہم اور آپ یہ نصیحت کریں گے نا، تو یہ عید میلاد النبی، یہ محرم کی جو چیزیں تعزیہ وغیرہ آتے ہیں، ہمارا بچہ نہیں جائے گا۔ ہم انہیں یہ کہتے ہیں فلاں جگہ مت جانا، فلاں جگہ مت جانا، فلاں کے ساتھ مت گھومنا، فلاں دوست صحیح نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کا درس دیجیے، قربان جائے خلیل اللہ کی زندگی پر۔ آپ کو پتا ہے، ہم جتنی بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آدم علیہ السلام کی آخری اولاد جو اس دنیا کے اندر آنے والی ہے، تمام کی توحید، تمام کا عقیدہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست خلیل اللہ کا ایمان اور خلیل اللہ کی توحید ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، خلیل اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان کی پہلی نصیحت کیا تھی اپنے بچوں سے؟ پہلی نصیحت جہاں یہ دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمینا، کہ الہ العالمین مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، کیونکہ ریگستان تھا، رن پردیش تھا، جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد کر اور اس کو امن والی دھرتی بنا، اس کو امن والی زمین بنا۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے امن والی زندگی ان لوگوں کو میسر کی ہے۔ مکہ سارا عرب آرام سے، چین و سکون سے زندگی گزر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ پھر کیا کہا دعا کے اندر؟ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ الہ العالمین مجھے اور میرے بچوں کو، میرے خاندان والوں کو شرک سے بچا۔ کیا؟ شرک کا خوف
اور شرک کا ڈر ابراہیم علیہ السلام سے اور کوئی زیادہ کر سکتا ہے؟ شرک سے ڈرنے والے ان کی توحید کی مثالیں دی جاتی ہے، تب بھی انہوں نے کیا دعا کی؟ کیونکہ یہ ہمارے بچے جو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا بگڑ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ پر ان کو کامل یقین نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ پر یقین اور توحید سے جس طرح سے محبت ہونی چاہیے نا، اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے، اس لیے شرک کے راستے میں کبھی کبھی چپکے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ توحید کی محبت، عقیدہ توحید کی محبت ہم نے نہیں بٹھائی اپنے بچوں کے اندر۔ پھر ہم اور آپ شکایت کریں کہ میرا بچہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، فلاں دوست کے ساتھ گھوم رہا ہے، فلاں مجلسوں میں جاتا ہے، فلاں تہواروں کے اندر شریک ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے عقیدہ توحید کی دعوت نہیں دی۔ اپنے بچوں کو جب موت کے وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے وعدہ لیا کہ میں یہ دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، تم کس چیز کی عبادت کرنا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں پراپرٹی میری ادھر دیکھ لینا، چلی نہ جائے، کوئی لے لینا نہیں، ہاں فلاں چیز میری ہے، فلاں پراپرٹی میری ہے، فلاں گھر میرا ہے، میں تجھ میں تقسیم کرتا ہوں، فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا، فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کو پڑھیے، کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا زیادہ۔ اس کے علاوہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، بیٹے بتاؤ میری موت کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا باپ انتقال کر دے گا، تم کو لے کر آتا تھا مسجد کی طرف، اب تمہارا باپ اس دنیا کے اندر نہیں رہا، تم مسجدوں سے غافل مت ہونا، رب کی عبادت سے غافل مت ہونا، اور تو عقیدہ توحید کو مرتے دم تک قائم رکھنا اور اپنی نسلوں کے اندر عقیدہ توحید بٹھا کر جانا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ کیوں؟ حدیث کہتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 7 سال سے پہلے نہ دیں، 1 سال سے 2 سال سے مسجدوں میں لائیے، کوشش کیجیے لائیے ان کو، 3 سال 4 سال 5 سال تک لائیے۔ پھر آپ جب انہیں حکم دیں گے کہ بیٹا اب تو 7 سال کا ہو گیا ہے، نماز کے لیے آ، اس کو ایک پریکٹس ہو جائے گی مسجد کو آنے کی، مسجد کو جانے کی۔ بچپن سے ہی دین سے جوڑیے، کیونکہ دیکھیے میں ہمیشہ سے بات کہتا ہوں، بڑی پتے کی بات ہے، ہم اپنے بچوں کی یا خود کی اپنی لائف دیکھ لیجیے، ہم جتنا وقت سکول میں گزارتے نا، یعنی دنیا کے لیے گزارتے نا، اتنا وقت ہمارا مسجدوں میں اور مدرسوں میں نہیں ہوتا ہے۔ مدرسے کا 1 ہی گھنٹہ ہوتا ہے، 1 کلاک، اور سکول کا 6 7 ڈے سکول ہو تو صبح سے لے کر شام تک رہتا ہے ہمارا بچہ، وہاں دین اچھی طرح سیکھ لیتا ہے، دنیا اچھی طرح سیکھ لیتا ہے، لیکن دین کو اچھی طرح نہیں سیکھ پاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے بچے کو پہلے سے ہی اس طرح سے اس کے مائنڈ کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اس طرح سے فیڈ کر دیا ہے کہ تجھے اسکول میں اتنے گھنٹے پڑھنا ہے اور مدرسے میں اتنے گھنٹے پڑھنا ہے۔ ہاں کوئی اللہ ماشاءاللہ 2 مدرسے کر رہا ہو تو 1 گھنٹہ ادھر 1 کرنا، تب بھی ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے اسکول کا۔ اسلام یہ نہیں کہتا، شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ اس کو دنیا داری نہ سکھائی جائے، لیکن دنیا داری دنیا کی حد تک، دینداری آخرت کی حد تک۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بل تُبْصِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم دنیا کے متوالے بن چکے ہو، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا دا اینڈ نہیں ہوگا، اور تمہارے لیے آخرت بہتر ہے۔ اتنا ہی نہیں، یاد رہے ہم اور آپ اپنے بچوں کی دوسری جو اصلاح ہے، انہوں نے کہا جس طرح سے نماز، کہ جب بھی 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دیجیے۔ پھر وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے نا بچہ، تھوڑی سن تمیز آ جاتی ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان یا نفع اور نقصان کے درمیان کچھ نہ کچھ فرق کرنے لگتا ہے، اور اب کی جنریشن تو بچپن سے ہی فرق کرنے لگتی ہے، بچپن سے بڑی فارورڈ رہتی ہے اب کی جنریشن۔ اسی لیے حدیث کہتی ہے کہ جیسے ہی 10 سال کے ہو جائے کیا کرو؟ اگر نماز کو نہیں آئے تو مارو، لیکن ایسی مار نہیں جس میں ان کے لیے عذاب ہو، ادب کی مار مارو، تعدیب کی مار مارو۔ آپ دیکھیے حدیثوں میں آپ کو بہت زیادہ ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ اپنے بچوں کو مارو، اپنے بچوں کو پیٹو، لیکن یہاں جب نماز کا معاملہ ہے سختی سے کام۔ باپ اپنے بچے کو، اپنی بچی کو شفقت کے ساتھ رکھے، محبت کے ساتھ رکھے،
پیار کے ساتھ رکھے، لیکن جب نماز کا معاملہ ہے، یہاں اللہ کا معاملہ ہے، یہاں باپ کو اپنی حیثیت بتانی پڑے گی، تبھی جا کر ہمارا بچہ سدھرے گا۔ اتنا ہی نہیں، اچھا ہم اور آپ، جیسا کہ میں نے کہا، ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کی اصلاح کر دیے، ٹھیک ہے؟ اب ماحول کی اصلاح کیسے کریں؟ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہا کہ گھر میں اس طرح سے رہو، اس طرح سے رہو، باہر اس طرح سے رہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اب ماحول کے اندر جب جائے گا، گھر کے اندر صحیح ہے، لیکن جیسے ہی باہر نکلے گا، گھر کی دہلیز سے اس نے قدم باہر رکھا، ماحول دیکھے گا تو نہ امانت داری ہے، نہ دیانت داری ہے، دھوکے ہی دھوکے ہے، گالی گلوچ کا ماحول ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دشمن بنانے کا ماحول ہے، امانت داری نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ اور سچ بولنا آج کے زمانے تو بہت مشکل ہو چکا ہے، بہت مشکل، چیلنج ہے ہمارے لیے، سچ بولنا چیلنج بن گیا ہے۔ سچ بول کے دکھاؤ، بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہم جھوٹوں کے درمیان رہتے ہیں۔ سچوں کے درمیان رہتے تو سچ بولنا آسان ہوتا، لیکن جھوٹوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا بہت چیلنج ہے، چیلنج بن چکا ہے، سچ بولنا چیلنج ہے۔ آپ دھندا کر رہے، تجارت کر رہے، بزنس کر رہے، سچ بول کر بزنس کرنا آج مشکل ہو گیا۔ کچھ نہ کچھ ہم اور آپ اس میں آمیزش اور ملاوٹ کر ہی دیتے جھوٹ کی، کہ چلو ہمارا مال بک جائے، بہت مشکل ہو گیا۔ ایسے ماحول میں ہم اور آپ سب سے پہلی چیز دیکھیے، گناہ کی شروعات جو ہے، گناہ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ماحول سے ہوتی؟ نہیں، گناہ کی شروعات خیال سے ہوتی ہے، گناہ کا سفر خیال سے ہوتا ہے۔ جب بھی میں ہوں، چھوٹا بچہ ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، خاتون ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب سے پہلے ہمیں کیا آتا ہے؟ گناہ کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ گناہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے۔ یہ خیال جو صرف خیال آتا ہے، خیال ارادے میں بدلتا ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ کریں، پھر یہ ارادہ عملی شکل پاتا ہے اور گناہ کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی خیالوں کی اصلاح کریں، ماحول جیسا بھی ہو جائے، ماحول جیسا بھی ہو جائے، اپنے بچوں کے خیال کو پاکیزہ بنائیے، اپنے آپ کی اور اپنوں کے خیال کو پاکیزہ بنائیے۔ وہ جیسے بھی ماحول میں رہیں گے، آج کیا ہے، ہم اور آپ سب اگر سمجھ جاؤ گھر میں ٹی وی ہے تو بےہودہ جو بھی تصویریں آتی ہے گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھنا، فون کے اندر دیکھنا، کیا ہم سمجھتے ہیں اپنا بچہ شرم والا پیدا ہوگا، بچوں کے اندر شرم پیدا ہوگی؟ نہیں، دیکھتے باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہے، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، کہاں سے شرم پیدا ہوگی؟ جنا دیکھنا ہے وہ بچوں کے سامنے، ہم دیکھتے بچوں کو بٹھا لیتے، دیکھ موبائل میں یہ آیا ہے، اور اس میں کبھی کبھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم اپنے بچوں کو نہیں دکھا سکتے اس عمر کے اندر، تاکہ اب بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ بھی دیکھ رہا ہے، میری ماں دیکھ رہی ہے، میری بہن دیکھ رہی ہے، سیکھے گا، وہ ویسا ہی سیکھے گا۔ اس کے اندر شرم کو پیدا کیجیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں، اپنے بچوں کے اندر شرم پیدا کر دے۔ بس شرم ہوگی نا تو گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ گزشتہ انبیاء کی جو حدیث اس دنیا میں اب باقی رہ چکی ہیں، جس طرح ہم اور آپ روایت کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا، پچھلے انبیاء کی جو حدیث، پچھلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی حدیث جو آج کے زمانے میں باقی رہی ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب شرم نہیں ہوتی نا تو بندہ گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے۔ شرم یہ ایک چیز ہے، حیا یہ ایک چیز ہے جو ہم اور آپ کو گناہ سے روکتی ہے۔ اور اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، یہی نظر سے بھی سٹارٹنگ ہوتی ہے گناہ کا، نظر سے سٹارٹنگ ہوتا ہے گناہ کا۔ اسی لیے ہم اور آپ اپنے بچوں کے خیال کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں، اپنے خیال کو بھی پاکیزہ رکھیں، ایسی جگہ نہ ہم اور آپ جائیں جہاں ہمارے خیال گندے ہوتے ہو، ہماری سوچ گندی ہوتی ہو، کیونکہ اگر خیال سدھرا ہوا ہوگا نا، کیونکہ گناہ کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم سب سے پہلے مجھے اگر خیال آئے تو سب سے پہلے گناہ کا خیال آئے گا، یہ سفر شروع ہوا، پھر یہ خیال ارادے میں پلٹے گا، پھر یہ ارادہ عملی شکل کے اندر آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ جس ماحول کے اندر پنپ رہے ہیں، اپنے بچوں کے خیالوں کی اصلاح کیجیے اور ان کے اندر شرم و حیا کا پیکر اور شرم و حیا کی صفت اپنائیے، ضرور انشاءاللہ آپ اس کے اندر چینجنگ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین
کئی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین، جو احباب قرض کے اندر ملوث ہے، قرض سے پریشان ہے، الہ العالمین تو ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ الہ العالمین، جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔